السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا ایک بزنس ہے جو پروفیٹیبل ہے، اور اس میں ہمارے ایک دوست جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بعد میں ان کو نکال دوں گا جب ہمارا پروفٹ میں مطلب بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ میں ان کو نکال دوں جب ان کا ضرورت ختم ہو جائے گا۔ تو ایک گارنٹی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ہم کو گارنٹی دو کہ جب تک آپ کا بزنس پروفیٹیبل ہے تب تک آپ ہم کو نہیں نکال پائیں گے۔ اس طرح کا ٹرم جو ہے نا وہ ایگریمنٹ میں لکھانا چاہتے ہیں، تو شریعتاً یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، آپ جس مسئلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی IISc میں، تو اس میں یہ موضوع بھی زیر بحث آیا تھا۔ اس میں کئی ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں، لیکن مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ مضاربت کر رہے ہیں، مضاربت کا مطلب آپ پیسہ لگا رہے ہیں کسی کے پاس، کسی کے بزنس میں پیسہ لگا رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ میں دونوں آدمی اپنی رضامندی سے کوئی وقت مقرر کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ فلاں وقت تک چلے گا، 6 مہینہ، سال بھر، جتنے پر بھی دونوں کا آپس میں اتفاق ہو، اور ظاہر ہے یہ اتفاق دونوں آدمیوں کی رضامندی سے ہوگا۔ اگر دونوں آدمی کسی خاص وقت پر راضی ہیں کہ فلاں وقت تک، تو کوئی دقت نہیں ہے، بس دونوں آدمی راضی ہونے چاہیے۔ اور وہ فلاں وقت جو بتا رہے ہیں وہ وقت ایسا ہو جو منضبط ہو۔ جیسے آپ نے کہا 6 مہینہ، معلوم ہے 6 مہینہ کب آئے گا، سال بھر پتا ہے ہم کو سال بھر کب مکمل ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں کہ جب تک فائدہ ہوگا، جب تک فائدہ ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں پتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں پتا ہے کب تک فائدہ ہوگا، کل تک ہوگا، 10 سال تک ہوگا، کچھ نہیں پتا ہے۔ تو اگر آپ وقت متعین کر رہے ہیں تو وہ وقت معلوم ہونا چاہیے۔ تو وقت متعین کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے اگر وہ معلوم ہے تو، کیونکہ اگر معلوم نہیں ہوگا تو بعد میں جھگڑا ہوگا۔ معلوم کی قید اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ بعد میں آپس میں اختلاف نہ ہو، اس لیے اگر وقت متعین کرنا چاہتے ہیں تو وہ وقت مقرر ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ اگر وقت مقرر نہیں کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، اور دونوں آدمیوں کو اختیار ہوگا کہ جس ٹائم چاہیں اس پارٹنرشپ کو ختم کر سکتے ہیں، دوسرے کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ جیسے 6 مہینے تک پارٹنرشپ چلا، ایک پارٹنر کہہ رہا ہے کہ بھائی اب ہم یہیں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اب باقی جو سامان وغیرہ خریدا گیا ہے اس بزنس کے اندر وہ سامان وغیرہ فٹافٹ بیچیے اور سارا معاملہ جو ہے صاف کیجیے، تو دونوں آدمی جب چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شرکت المضاربہ جو ہے یہ فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں من العقود الجائزہ، یہ جائز عقود میں سے۔ جائز کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں جب چاہیں اس کو ختم کر سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب دونوں راضی ہوں گے تبھی ختم ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی اب ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جب ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت حساب کتاب کیجئے، اور جو پرافٹ ہوا ہے اس پرافٹ میں حسب اتفاق دونوں آدمی اس پرافٹ کو تقسیم کر لیجیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دو باتیں اور اہم باتیں آپ کو بتاؤں جو کہ آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے سوال میں، لیکن وہ ضروری ہیں کہ یہ پارٹنرشپ جو ہو رہی ہے، جیسے ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ لگا رہا ہے کسی کے پاس، کسی کے بزنس میں، تو پہلی بات تو دونوں کے درمیان یہ اتفاق ہونا چاہیے کہ اس 1 لاکھ سے جو فائدہ ہوگا اس فائدے میں کتنا پرسنٹ دونوں کا ہوگا۔ فکس اماؤنٹ نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہندوستان میں چل رہا ہے۔ اگر یہ ہو جائے اتفاق کہ ہر مہینے بھائی مجھے 10,000 دو گے، یہ لو 1 لاکھ بزنس کرو، ہر مہینے مجھے 10,000 دیتے رہنا، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ بلکہ اتفاق کیا ہونا چاہیے کہ یہ لو 1 لاکھ روپیہ بزنس کرو، جو بھی پرافٹ ہوگا اتنا پرسنٹ آپ کا اس پرافٹ میں سے، اتنا پرسنٹ میرا، 40، 50، 60، 70، 80 جتنا بھی اتفاق ہو، کوئی قید نہیں ہے اس کی کہ 40% آپ کا، 60% میرا، 50% آپ کا، 50% میرا، تو پرسنٹ میں ہونا چاہیے پرافٹ کا اتفاق پرسنٹ میں ہونا چاہیے، فکس نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری ایک اور اہم بات کہ اگر یہ 1 لاکھ کا جو کیپٹل ہے بزنس کرتے ہوئے کل کو اگر اتفاق سے لاس میں چلا گیا، ڈوب گیا، جو کہ کئی دفعہ بزنس میں ہو جاتا ہے، بزنس میں کئی دفعہ کیپٹل بھی ڈوب جاتا ہے، اگر یہ کیپٹل ڈوب گیا
تو اس کا ذمہ دار جو جس نے انویسٹ کیا ہے یعنی انویسٹر، اس کا ذمہ دار وہ ہوگا. ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ نقصان وہ اٹھائے گا. اگر فائدہ ہوا تو فائدہ تو دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا حسب اتفاق. اگر کیپٹل ڈوبا تو کیپٹل ڈوبنے کا نقصان جو انویسٹر ہے وہ اٹھائے گا. اس کا کیپٹل ڈوبا، سامنے والے کی محنت ڈوبی، گویا کہ دونوں نے نقصان اٹھایا. تو ہندوستان میں عام طور سے جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں اتنا روپیہ لیجئے، اتنے ہزار روپیہ مہینہ مجھے دیتے رہیے گا. یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ربا ہے. لہذا جو ہے ایک تو نفع متعین نہیں ہونا چاہیے، پرسنٹ میں ہونا چاہیے. دوسرا کیپٹل اگر ڈوب رہا ہے تو اس کی ذمہ داری جو جس کے پاس انویسٹ کر رہے ہیں اس کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ نقصان انویسٹر اٹھائے گا. اور بھی کئی سارے شروط ہیں، لیکن ان دونوں میں عام طور سے خرابیاں پائی جاتی تھی، اس لیے ان کو میں نے پن آؤٹ کرنا ضروری سمجھا.